سورہ زمر کی آیت نمبر 10، سورہ زمر کا دوسرا رکوع اور 23ویں پارے کا 16واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل اے محبوب آپ فرمائیے، یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے میرے بندوں جو ایمان لائے اپنے رب سے ڈرو، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، یعنی جنہوں نے اچھے اعمال کیے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی، ان کے لیے دنیا میں صحت، تندرستی اور عافیت ہے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، اس میں ہجرت کی ترغیب ہے کہ جس شہر میں گناہوں کی کثرت ہو اور وہاں رہنے سے آدمی کو اپنی دینداری پر قائم رہنا مشکل ہو جائے، چاہیے کہ اس جگہ کو چھوڑ دے اور وہاں سے ہجرت کر جائے۔ یہ آیت حبشہ کے مہاجرین کے حق میں نازل ہوئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ حضرت جعفر بن ابی طالب، جنہیں جعفر طیار کہتے ہیں، اور ان کے ساتھیوں کے حق میں نازل ہوئی، جنہوں نے مصیبتوں اور بلاؤں پر صبر کیا اور ہجرت کی اور اپنے دین پر قائم رہے اور دین کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا، بے حساب، بے گنتی، یعنی جنہوں نے صبر کیا ان کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہر نیکی کرنے والے کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا، لیکن صبر کرنے والوں کا وزن نہیں کیا جائے گا، انہیں بے اندازہ اور بے حساب دیا جائے گا۔ یہ بھی مروی ہے کہ اصحاب مصیبت و بلا حاضر کیے جائیں گے، جنہوں نے دنیا میں مصیبتیں، تکلیفیں اٹھائیں، وہ حاضر کیے جائیں گے، نہ ان کے لیے میزان قائم کی جائے اور نہ ان کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے، ان پر اجر و ثواب کی بے حساب بارش ہوگی، یہاں تک کہ دنیا میں عافیت کی زندگی بسر کرنے والے انہیں دیکھ کر آرزو کریں گے، یعنی جنہیں دنیا میں عافیت ملی، تکالیف سے بچے رہے، وہ کل بروز قیامت اہل مصیبت کو دیکھ کر تمنا کریں گے کہ کاش وہ اہل مصیبت میں سے ہوتے اور ان کے جسم کینچیوں سے کاٹے گئے ہوتے کہ آج یہ صبر کا اجر پاتے۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے، انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، مجھے حکم ہے کہ اللہ کی عبادت کروں خالص اس کا بندہ ہو کر۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم ہے کہ میں سب سے پہلے گردن رکھوں اور اہل طاعت اور اخلاص میں مقدم اور سابق ہو جاؤں، جو عبادت کرنے والے ہیں، اخلاص والے ہیں، ان میں سب سے میں آگے ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اخلاص کا حکم دیا جو عمل قلب ہے، جس کا تعلق دل سے ہے، پھر اطاعت کا حکم دیا جو اعمال جوارح ہے، جس کا تعلق جسم کے اعضاء سے ہے۔ چونکہ احکام شرعیہ رسول سے حاصل ہوتے ہیں، رسول احکام شرعیہ کو پہنچانے والے ہیں، تو وہ ان کے شروع کرنے میں سب سے مقدم اور اول ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ حکم دے کر تنبیہ کی کہ دوسروں پر اس کی پابندی بہت زیادہ ضروری ہے، اور دوسروں کی ترغیب کے لیے نبی علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، بالفرض اگر مجھ سے نافرمانی ہو جائے تو مجھے بھی اپنے رب سے ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ کفار قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ اپنی قوم کے سرداروں اور اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیکھتے جو لات اور عزا کی پوجا کرتے ہیں، آپ ان کی رعایت کریں
اور آپ بھی اس دین کی طرف آ جائیں۔ تو ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی، قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، آپ فرمائیے میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں خالص اس کا بندہ ہو کر، فاعبدوا ما شئتم من دونہ، تو تم اس کے سوا جسے چاہو پوجو۔ یہ تحدید و توبیخ کے طور پر فرمایا، یعنی اس میں ناراضگی کا اظہار ہے کہ تمہیں جسے پوجنا ہے پوجو، تم اپنا انجام دیکھ لو گے۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، پوری ہار انہیں جو اپنی جان اور اپنے گھر والے قیامت کے دن ہار بیٹھے، یعنی نقصان والے، نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو برباد کیا اور اپنے گھر والوں کو برباد کیا، یعنی دنیا میں نافرمانی کی، اس لیے یہ تباہ و برباد ہوں گے۔ آپ فرمائیے پوری ہار انہیں ہے جو اپنی جان اور اپنے گھر والے قیامت کے دن ہار بیٹھے، یعنی گمراہی اختیار کر کے ہمیشہ کے لیے جہنم کے مستحق ہو گئے اور جنت کی نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ جو جنت کی نعمتیں انہیں ایمان لانے پر ملتی اس سے یہ محروم ہو گئے۔ الا ذالک هو الخسران المبین، ہاں ہاں یہی کھلی ہار ہے، ہاں ہاں یہی کھلا نقصان ہے۔ لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے اوپر آگ کے پہاڑ ہیں، ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے پہاڑ ہیں، یعنی ہر طرف سے آگ انہیں گھیرے ہوئے ہے، جہنم میں آگ انہیں گھیر لے گی۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، اس سے اللہ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو کہ ایمان لائیں اور گناہوں سے بچیں۔ یا عبادی فاتقون، اے میرے بندوں تم مجھ سے ڈرو، وہ کام نہ کرو جو میری ناراضگی کا سبب ہو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوہا، اور وہ جو بتوں کی پوجا سے بچے، وانابوا الی اللہ، اور اللہ کی طرف رجوع لائے، لہم البشرا، انہی کے لیے خوشخبری ہے۔ فبشر عباد، تو خوشی سناؤ میرے بندوں کو خوشخبری سناؤ۔ کن بندوں کو؟ الذین یستمعون القول، جو کان لگا کر بات سنتے ہیں، غور سے قرآن پاک سنتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنتے ہیں، فیتبعون احسن، پھر اس کے بہتر پر چلتے ہیں جس میں ان کا فائدہ ہے، بہبود ہے۔ اولئک الذین ہداہم اللہ، یہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت فرمائی، وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہ ہیں جن کو عقل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تو آپ کے پاس حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت سعید بن زید آئے اور ان سے حال پوچھا۔ انہوں نے اپنے ایمان کی خبر دی، یہ حضرات بھی سن کر ایمان لے آئے۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، فبشر عباد، میرے ان بندوں کو خوشخبری سناؤ۔ حضرت صدیق اکبر کس قدر خوش نصیب ہیں کہ آپ کی دعوت دینے پر حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت سعید بن زید ایمان لائے، اور یہ تمام صحابہ عشرہ مبشرہ سے ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی نشست میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ 10 صحابہ جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی نشست میں جنت کی بشارت عطا فرمائی، انہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ ان میں 4 خلفاء ہیں، حضرت صدیق اکبر،
حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، اور یہاں جن کے نام لکھے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت سعید بن زید، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، تو کیا وہ جس پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی نجات والوں کے برابر ہو جائے گا؟ افانت تنقذ من فی النار، تو کیا تم ہدایت دے کر آگ کے مستحق کو بچا لو گے؟ یعنی جو ازلی بدبخت ہے اور علم الہی میں جہنمی ہے، کیا تم اسے ہدایت دے سکتے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ مراد اس سے ابو لہب ہے اور اس کے لڑکے ہیں۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن جو اپنے رب سے ڈرے اور انہوں نے اللہ کی فرمانبرداری کی، لہم غرف من فوقها غرف مبنیہ، ان کے لیے بالا خانے ہیں، ان پر بالا خانے بنے ہیں، یعنی جنت کے منازل رفیعہ جن کے اوپر اور عرفہ منازل ہیں، یعنی جنت کے اعلی محلوں میں وہ ہوں گے۔ تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا؟ فسلکہ ینابیع فی الارض، پھر اس سے زمین میں چشمے بہائے۔ ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانہ، پھر اس سے کھیتی نکالتا ہے کئی رنگت کی، زرد، پیلا، سبز، گرین، سرخ، لال، سفید، قسم قسم کے رنگ کی، گیہوں، جو اور طرح طرح کے غلے۔ ثم یہیج، پھر وہ کھیتی سوکھ جاتی ہے۔ فتراہ مصفرا، تو دیکھے کہ وہ پیلی پڑ گئی، سرسب و شاداب ہونے کے بعد پیلی پڑ گئی۔ ثم یجعلہ حطاما، ثم یجعلہ حطاما، پھر اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب، بے شک اس میں دھیان کی بات ہے عقل مندوں کو، جو عقل مند ہیں ان کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ جو اس سے اللہ تعالی کی وحدانیت اور قدرت پر دلیلیں قائم کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ سورہ زمر کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے۔